اصول جو ہے ہم شروع کر رہے ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو انہوں نے نا مقدمے میں وہ علم اصول کی تعریف لکھی ہے. اگر اس کو جلدی وہ گزار لیں ضرور. کہ علم اصول کی تعریف کیا ہے عامہ اور خاصہ کے لیے. تو مختلف ادوار میں اس کو میں نے تقسیم کیا ہے. تقریباً جو ہیں وہ 3 دور انہوں نے کرا. ویسے میں نے نا وہ گروپ میں سینڈ کر دوں گا. کافی عرصہ پہلے میں نے اصول پڑھائی تھی تو اس وقت میں نے نا اس کے طبقات اکٹھے کیے تھے کہ علم اصول کی ابتدا کب ہوئی, کس زمانے میں کون سی کتابیں لکھی گئیں. وہ تحقیق عربی میں ہے چھوٹی سی اس پہ اصول پہ, وہ گروپ میں سینڈ کر دوں گا, وہ فائدہ ہوگا. اس زمانے میں کس عالم نے کون سی کتاب لکھی ہے. میں نے شروع کیا تھا امام صادق علیہ السلام کے زمانے سے اور لے کے آئے تھے عصر حاضر میں. تو میں تفصیل کے ساتھ اس میں یعنی مختصر سی اس عالم کی زندگی اور جو اس نے کتاب لکھی اصول میں اور کس صدی میں کتنی کتابیں لکھی گئی, متقدمین متاخرین, وہ سارے میں نے سلسلے اکٹھے کیے تھے. وہ بس ہے PDF میں, تو میں گروپ میں بھی دیکھوں گا. انہوں نے ویسے اس کو تقسیم کیا ہے 3 ادوار میں. علم اصول جو ہے اسے 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے. پہلا دور جو ہے اس کو انہوں نے نام دیا ہے تاسیس کا. علم اصول جو ہے اس کی بنیاد کب رکھی گئی. تو جیسے انہوں نے وہ اس کو بیان کیا ہے تو امامیہ کے ہاں جو اس کی بنیاد رکھی گئی واضح ہے, وہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی گئی علم اصول کی. اکثر کے پاس یہ نہیں ہے متن, ہے یہ والا قریب بیٹھے ہیں یہ والا متن. اگر ہے تو میں جلدی سے پڑھ رہا ہوں ذرا اس متن سے. یہ لا شک ان علم الاصول من العلوم التي ابتدأ بعد عصر تشریع. علم اصول کی بنیاد کب رکھی گئی؟ عصر تشریع کے بعد. فإن في عصر التشريع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعا وحيدا في بيان الأحكام الشرعية, وكان الصحابة يتعلمون الأحكام من ساحته المباركة ويرجعون إليه في حل مشاكلهم العلمية والعملية. پیغمبر موجود سے تو واضح ہے, لوگ کس سے لیتے تھے علوم؟ پیغمبر سے پوچھتے تھے, پیغمبر بتا دیا کرتے تھے. اما بعد التشریع فالعام فقدوا مصدر التشریع فاضطروا للاعتماد على مصدر آخر لحل ما يبدو من التعارضات بين بعض الأحكام والجواب عن بعض المستحدثات في الأنام فبدأوا بتطبيق بعض القواعد الأصولية. میں تو دیکھے گا یہ ہمارے اور عامہ میں یہی فرق ہے نا. ان کے یہاں حدیث کا دائرہ تنگ ہے, ہمارے یہاں وسیع ہے. ہمارے یہاں حدیث کا دائرہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت تک ہے, ان کے یہاں پیغمبر اسلام کی وفات تک ہے. پیغمبر فوت ہو گئے تو انہیں پہلے کیا ہے یہ اصول کی احتیاج ہوئی. تو اصول میں جنہوں نے پہلے لکھی کتابیں لکھی وہ اہل سنت تھے, کیونکہ انہیں پہلے احتیاج تھی, ہمیں احتیاج نہیں تھی اصول کی. اس وجہ سے یہ جو انہوں نے یہاں کہا اما بعد التشریع فالعامہ فقدوا مصدر التشریع, عامہ یعنی اہل سنت, ہمیں نہیں تھی مشکل, ان کے یہاں مصدر تشریع فاقد ہو گیا, لہذا وہ محتاج ہوئے تھے اس بات کی طرف یہ علم اصول کی طرف. فاما الشیعہ الامامیہ فانہم کانوا فی غنی عن استعمال القواعد الاصولیہ. دیکھیں الی بدایت عصر الغیبۃ الکبریٰ, غیبت الکبریٰ کی ابتدا تک جو شیعہ تھی انہیں ضرورت نہیں تھی علم اصول کی. اس وجہ سے کیا ہے وذالک الاعتقادہم بان الامام المعصوم هو المرجع الوحید بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بیان الاحکام و تفسیر القرآن والسنہ. وکلاء کے ذریعے جو موارد پیش آتے تھے لوگ کیا کرتے تھے, وہ ائمہ سے پوچھ لیتے تھے مسائل, یا امام علیہ السلام اپنے وکلاء منسوب کیے ہوئے تھے, وہ احکام بیان کرتے تھے اور استدلال کرتے تھے, وہ نواب خاص ہوا کرتے. جیسے یہ حدیث موجود ہے محمد بن مسلم کے بارے میں, کوفہ والے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے پوچھا جی ہم کوفہ میں رہتے ہیں, نہیں آ سکتے مدینہ ہر وقت, تو جدید مسائل ہمیں پیش آتے ہیں تو کیا کریں؟ تو امام نے وہ اشارہ کیا محمد بن مسلم کی طرف, قولہ قولی و استدلالہ استدلالی. اس طرح متن ہے روایت کا, اس کا قول میرا قول ہے, یہ میری طرف سے تم پر کیا ہے حجت ہے, تو جو یہ کہے وہ تم وہی میرا حکم ہے. تو وکلاء جو ہے نائبین خاص کیا تھے اس زمانے میں موجود, اس سے ضرورت نہیں تھی علم اصول میں, وہ تصور نہیں کیا اس زمانے میں. فالعامہ اسبق من الامامیہ فی مجال تطبیق والاستناد. جو عامہ تھے وہ کیا ہیں, ہم سے پہلے انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا. وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي مَنْ سَبَقَ عَلَى غَيْرِهِ فِي إِبْدَاءِ عِلْمِ الْأُصُولِ وَتَأْسِيسِهِ.
اصل کلام اس چیز میں کس نے اس میں وہ تحقیق کو پہلے ایجاد کیا، عامہ نے یا ہم نے؟ تو کیا ہے بتحقیق ان اول من اسس هذا العلم وفتح بابه ورسخ قواعده تعلیما لمن یدرک اصل الغیبہ هو الامام الحمام ابو جعفر الباقر علیہ السلام، جس نے سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی، اس کو وسعت دی، اس میں کیا ہے انہوں نے ترغیب دلائی، امام باقر علیہ السلام نے۔ ثم ابنہ الامام ابو عبداللہ جعفر الصادق علیہ السلام۔ قال العلامہ سید حسن الصدر فی کتاب تاسیس الشیعہ اول من اسس اصول الفقہ وفتح بابہ وفتح مسائلہ الامام ابو جعفر الباقر علیہ السلام ثم بعدہ ابنہ الامام ابو عبداللہ الصادق علیہ السلام وقد املی اصحابہما قواعدہ۔ ان دونوں نے، امام باقر امام صادق علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا ہے یہ قواعد اصولیہ لکھوائے کہ بھی علم اصول کیا ہے وہ یہ اس کے قواعد ہیں۔ وجمع من ذلك مسائل رتبها المتاخرون على ترتیب المصنفین فیہ بروایات مسندہ الیہما۔ متاخرین نے اس پہ کتابیں بھی لکھی ہیں جو امام علیہ السلام نے، یعنی امام باقر امام صادق نے جو روایات علم اصول کے قواعد میں ذکر کی ہیں، یہ علم اصول کے کیا ہیں قواعد ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس یہ پہلا دور ہے، انہوں نے اس کو 3 دور میں تقسیم کیا ہے۔ لہٰذا پہلا دور یہ ہے کہ سب سے پہلے جنہیں ضرورت پڑی تھی وہ عامہ ہیں۔ انہیں کیوں ضرورت پڑی عامہ کو؟ واضح ہے، چونکہ ان کے ہاں وہ حدیث کا دائرہ انتہائی تنگ تھا، پیغمبر اسلام کی وفات پہ ختم ہو گیا، لیکن جس نے ان کو ایز اے علم اصول لکھوایا وہ امامیہ کے ہاں کون ہے؟ امام باقر اور امام صادق۔ پہلے روایات ہیں ہمارے پاس جن کو جمع کیا گیا۔ دور ثانی ہے پھر اس کو جو ایز اے تدوین یعنی باقاعدہ علم اصول میں کتابیں جو ہیں وہ لکھنی شروع ہوئیں، تو وہ بھی امام صادق علیہ السلام کے زمانے سے یہ علم ان علم الاصول وَإِنْ أُسِّسَ فِي عَصْرِ الإِمَامَيْنِ الصَّادِقَيْنِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُدَوِّنًا فِي أَوَّلِ مَنْ قَامَ بِتَدْوِينِهِ خلاف، جس نے سب سے پہلے کتاب لکھی ہے وہ تحقیق ویسے جو کی اس میں امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے جو بعض صحابہ ہیں انہوں نے یہ علم اصول میں کتابیں لکھی، وہ کتابیں میں نے وہاں کے کیا ہیں وہ فضل بن شاہزان ہے جیسے ان کی علم اصول میں کتاب ہے، تو میں نے کتابیں بھی ذکر کی ہیں اور کس چیز میں ہیں وہ کتابیں، یعنی کون سی ابحاث انہوں نے ذکر کی، تو یہاں اختلاف ہے۔ لیکن قال السیوطی فی محقی کتاب الاوائل اول من صنف فی اصول الفقہ الامام الشافعی۔ سیوطی کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے اصول میں کتاب لکھی وہ کس نے؟ شافعی نے لکھی۔ وصرح بذلک ایضا صاحب کشف الظنون۔ وقیل یحتمل ان یکون ابا یوسف یعقوب بن ابراہیم الذی کان سابقا علی الشافعی۔ ایک احتمال یہ کہ ابو یوسف نے لکھی جس کا نام یعقوب ہے اور وہ شافعی سے بھی متقابل عامہ کے مصنفین ہیں۔ قال ابن خلقان هو اول من وضع الکتاب فی اصول الفقہ علی مذہب استاذہ ابی حنیفہ۔ ابو حنیفہ کے مسائل کو، ابو حنیفہ واضح ہے آپ کے لیے امام صادق کا شاگرد ہے اور یہ اس کا شاگرد تھا، تو سب سے پہلے جو ہے اس نے وہ کتاب لکھی۔ ایک اور قول ہے یحتمل ان یکون محمد بن الحسن الشیبانی فقیہ العراق فإنه توفی سنہ 182 و 189 والشافعی مات فی سنہ 204 یا 204 میں اس کی وفات ہوئی ہے، یا 199 میں یا 182 میں۔ وقصر ابن ندیم فی الفہرست بین للشیبانی تالیفا سمی اصول الفقہ۔ شیبانی جو ہے وہ اس سے بھی پہلے تھا شافعی سے بھی، تو ایک یہ ہے کہ شاید یہ 3 ہو گئے عامہ کے ہاں، یا وہ کہتے ہیں جی شافعی نے سب سے پہلے لکھی، یا ابو یوسف نے لکھی، یا کیا ہے شیبانی نے۔ ولیکن تحقیق کما فی کتاب تاسیس الشیعہ ان اول من صنف فی بعض مسائل علم الاصول حشام بن حسن۔ امامیہ کے ہاں جو صحیح نظریہ وہ یہ ہے سب سے پہلے جس نے علم اصول میں کتاب لکھی وہ کیا ہیں؟ حشام بن حکم ہے، المتوفی سنہ 179 میں۔ تلمیذ الامام الصادق صنف کتاب الالفاظ و مباحثها ثم یونس بن عبد الرحمن، پھر یونس بن عبد الرحمن نے کتاب لکھی مولا آل یقین، مولا یعنی غلام۔ تلمیذ الامام الکاظم صنف کتاب اختلاف الحدیث و مسائلہ، اختلاف حدیث اور مسائل کے نام سے انہوں نے کیا ہے اس عامہ کہتے ہیں، واضح یار وہ یہی کہے گا نا، عامہ کہتے ہیں جی ہمارے پہلے مولویوں نے کتابیں لکھی، تو جم کیا جا سکتا ہے نا، ان کے نے بھی لکھی ہمارے نے بھی لکھی، ظاہر ہے وہ ابو حنیفہ کے ماننے والے تھے تو انہوں نے ابو حنیفہ کے مسائل کے مطابق قواعد ترتیب دی ہے۔ ہمارے جو تھے جیسے یونس بن عبد الرحمن ہے یا جیسے شام بن حکم ہے، جیسے فضل بن شاہزان میں نے ذکر کیا، یہ لوگ کیا ہیں وہ امام صادق کی فقہ پہ عمل کرتے تھے، تو انہوں نے اس پہ کیا ہے اصول لکھی۔ دور ثالث جو ہے وہ دور انہوں نے لکھا ہے دور الاستناد ہے کہ کب اسے اہمیت حاصل ہوئی علم اصول فقہ کو،
تو علم اصول فقہ کہتے ہیں یہ غیبت کبریٰ کے بعد اول من استند الی القواعد الاصولیہ و اعتمد علیہا فی استنباط الاحکام الشرعیہ الشیخ الجلیل الحسن بن علی بن ابی عقیل صاحب کتاب المستمسک بحبل آل الرسول۔ یہ واضح ہے، جن کو ہم وہ کہتے ہیں مرجع اول بھی کہتے ہیں ان کو، ابن وہ عقیل نعمانی جو ہیں، سب سے پہلے جنہوں نے علم اصول سے کیا ہے یہ استنباط کرنا وہ شروع کیا۔ وہ من مشائخ جعفر بن محمد بن قولوی، یہ عام شخصیت نہیں، جعفر بن قولوی کون ہیں؟ جن کی کتاب ہے یہ زیارات والی، کامل الزیارات جو کتاب ہے۔ هو اول من حذب الفقه واستعمل النظر وفتح باب البحث عن اصول وفروع في ابتداء الغیبت الکبریٰ، غیبت کبریٰ کے ابتداء میں انہوں نے اس کی طرف استناد کیا۔ ثم وصل الدور الى محمد بن نعمان بن عبد السلام المعروف بشیخ المفید، اس کے بعد ان کے بعد یہ شیخ مفید کا سلسلہ آیا۔ فالف کتاب التذکرہ باصول الفقہ، انہوں نے پھر باقاعدہ اصول فقہ کی کتاب لکھی التذکرہ فی اصول الفقہ واعتمد علی الاصول فی استنباط الاحکام، انہوں نے پھر اس پہ کیا ہے وہ اعتماد کرتے ہوئے استنباط کیا باقاعدہ احکام میں۔ یہ معلوم ہونا چاہیے، ہم طالب علم تھوڑے دن پہلے مجھے پوچھ رہے تھے کہ وہ جو ہے جب اصول فقہ لکھی علامہ ہلی کے دور میں گئی ہے تو پھر ہم کیوں اصول فقہ پڑھتے پڑھاتے ہیں؟ تو میں نے کہا کیا پڑھتے ہیں؟ میں مقاصد کا پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا پھر رہنے دیں میں نے کہا نہیں پہلے پڑھو کہ علم اصول فقہ کی ابتدا کب ہوئی ہے تو پھر پڑھنا۔ میں نے کہا یہ وہ نہیں ہوئی علامہ ہلی کے دور میں نہیں ہوئی، محمد صادق کے دور میں اس کی تدوین ہوئی ہے، اور غیبت کبریٰ کی ابتدا میں اس سے استنباط، شیخ مفید باقاعدہ اس سے استنباط کرتے رہے ہیں۔ ثم وصل الدور الى محمد بن نعمان بن عبد الشیخ مفید، ثم انتقل الدور الى تلامذة الشیخ المفید منهم السید الاجل السید المرتضی الملقب بعلم الہدی۔ پھر یہ کیا ہے شیخ مفید سے ان کا شیخ سید مرتضیٰ پہ آئی، المتوفى سنہ 436 436 ہجری میں صنف کتاب الذریعہ الی اصول الشریعہ، یہ علم اصول میں انہوں نے کتاب لکھی۔ شیخ مفید کی کتاب ہے یہ التذکرہ باصول الفقہ، اور ان کی الذریعہ الی اصول، یہ مکتبات میں موجود ہے، کتاب لائبریریوں میں جا کے دیکھیں، یہ جو آپ کے پاس PDF میں ان میں بھی۔ اس کے بعد منہم الشیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن بن علی الطوسی، شیخ طوسی یہ دونوں شاگرد تھے شیخ مفید کے، شیخ طوسی سید مرتضیٰ سے بھی پڑھتے رہے ہیں، پھر یہ دونوں مل کے شیخ مفید سے بھی پڑھتے رہے ہیں۔ المتوفى سنہ 460 صنف کتاب الادہ فی اصول، بڑی معروف کتاب ہے ان کی۔ ان کے بعد سلار بن عبد العزیز الدیلمی، یہ ویسے بھی فائدہ آگے ان کے نظریات آئیں گے فقہ میں بھی عربی، جی سلار جو معروف ہیں یہ سلار الدیلمی، المتوفی سنہ 463 صنف کتاب التقریب، انہوں نے تقریب کتاب لکھی۔ وبعد شیخ طوسی توقف سیر البحث عن نظریات السابقین ونقدها، شیخ طوسی واضح ہے، شیخ طوسی مرجع طائفہ تھے، لوگ ڈرتے تھے ان کے بعد، 100 سال تک آپ کے اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، اور فقہ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں دیتا تھا، کہتے تھے وہ شیخ طوسی نے کہا اب ہم کیسے کہیں۔ تو علامہ کے ماموں جو ابن ادریس انہوں نے آ کے سلسلے کو دوبارہ کیا کیا تھا، ایجاد کیا تھا انہوں نے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں یہ سلسلہ رک گیا۔ وذالک لحسن ظن تلامذۃ الشیخ بما استنبطہ وافتى به فی کتبہ، اس نے ظن کرتے جو شیخ نے کہہ دیا یہ امام مقام عصمت پہ ہے اس سے زیادہ کام نہیں ہو سکتا یہ لحسن ظن تلامذۃ الشیخ بما استنبطہ وافتى به فی کتبہ واستمرت هذه الحالہ مد تقریبا من قرن الى ان وصلت الى ابن ادریس الحلی، 100 سال تک تقریباً رہا یہ پوری صدی ہے۔ اسی وجہ سے یہ متقدمین اور متاخرین کے طبقات بنے، انشاءاللہ میں کبھی آپ کو طبقات لکھوا دوں گا، یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا طبقات والا بھی، کہ متاخرین ہے اور یہ متقدمین ہے، چونکہ سلسلہ سند یہاں پہ آ کے کیا ہو گیا، منقطع ہو گیا تھا، تو 100 سال تک بس وہ اس میں تقلید پہ چلے گئے، شیخ طوسی کی عامہ والی حالت ہماری ہو گئی۔ ابن ادریس الحجر المتوفی سنہ 598 595 ہجری میں فاقام مجلس البحث والنقد، انہوں نے کہا کمال ہو گیا بھئی ہماری تو ہم تو جاہل ہو گئے سارے، آہستہ آہستہ لوگ مسئلہ یہ ہو رہا تھا جدید مسائل میں کیا کریں، کیونکہ استنباط ہو نہیں رہا تھا، ہماری مشکل وہی قیاس کی طرف جا رہی تھی۔ انہوں نے پھر کیا ہے باقاعدہ ایک میٹنگ کی، آپ بھی کر سکتے ہیں ابھی میٹنگ کر کے کہا کہ بھی یہ تجری کرنی پڑے گی، میں نہیں کروں گا، تو پھر انہوں نے کہا وَأَلَّفَ فِي الْفِقْهِ الاستدلالی کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، انہوں نے کتاب لکھی اور شیخ طوسی کے فتووں کے انہوں نے جھاڑ اٹھا دی اٹھا کے جتنے شیخ طوسی کے مسائل سے سب پہ نقد کیا انہوں نے، یہاں شیخ سے غلطی ہوئی ہے یہ ایسے ہونا چاہیے تھا، یہاں شیخ سے غلطی ہوئی ہے یہ ایسے ہونا چاہیے تھا۔ وبعد ابن ادریس وصل الدور الى المحقق الحلی صاحب شرائع الاسلام،
صاحب شرائع جو ہیں المتوفى سنہ 676 ہجری فألف فی اصول الفقہ کتاب نہج الوصول الی معرفت الاصول و معارج الوصول الی علم الاصول. انہوں نے کھول دیا نا دروازہ دوبارہ، اس وجہ سے انہیں مجدد ثانی بھی کہا جاتا ہے ابن ادریس کے جی کو. وبعدہ وصل الدور الی العلامہ علی الاطلاق ابی منصور جمال الدین الحسن ابن یوسف بن علی بن مطہر الہلی المتوفى سنہ 726 یعنی 726 ہجری. فالعلامہ بعد الدقہ والنظر فی کتب القوم الف کتبا قیمہ فی علم الاصول منها غایۃ الوصول فی شرح مختصر الاصول، النقط البردیہ فی تحریر الذریعہ، تہذیب طریق الوصول الی علم الاصول، مبادئ الوصول الی علم، مختلف رسالے لکھے علم اصول میں انہوں نے علامہ نے پھر ان پہ اشکالات کیے، اپنے نظریات کو کیا ہے وہ ثابت کیا. وهذه الكتب صارت محط انظار العلماء ومدار البحث والتحقیق الى زمان الشہید الثانی. شہید ثانی تک یہی کتابیں وہ سمجھی جاتی تھیں بڑی کتابیں، جیسے آج کے دور میں بعض کتابیں ہیں. المتوفى سنہ 965 وقد الف شہید الثانی کتابا سماہ تمہید القواعد. پھر شہید ثانی نے کتاب لکھی جس کا نام کیا تھا؟ تمہید القواعد تھا. ثم الف ابن شہید الثانی ابو منصور جمال الدین حسن بن زین الدین المتوفى سنہ 1011 ہجری کتاب سماہ معالم الدین. انہوں نے معالم الدین کتاب لکھی پھر جو پہلے مشہور تھی، یہاں پہ معالم پڑھائی جاتی تھی حوزے میں اصول مظفر سے پہلے. وهذا الكتاب سارا مدار البحث والدرس بین الاکابر فاقبلوا علیہ بالتحشیہ والتعلیق والشرح. اس کی کئی 100 شروحات ہیں معالم کی، معروف کتاب تھی. وفی القرن الثالث بلغت العنایہ بعلم الاصول مرتبۃ اتصفت بالاطناب والتدویر، یعنی 1300 ہجری میں آ کے علم اصول باقاعدہ ایک حیثیت اختیار کر گیا اپنی باقاعدہ. فالف کتب المفصلہ و مبسوطہ فی علم الاصول منها ہدایت المسترشدین للشیخ محمد تقی الاصفہانی، قوانین الاصول للمحقق القومی، فصول الغرویہ شیخ محمد حسین الاصفہانی، فرائض الاصول للشیخ العاظم الانصاری. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا اور ہمارے مولانا پہ پہنچا جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں کفایت الاصول پہ. وشارہ دور الآخر من زمان العلامہ الاصولی المحقق الشیخ محمد کاظم الخراسانی. ساتھ یہ انہوں نے پھر کتاب لکھی، آگے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس طرح یہ علم اصول کیا ہے وہ ہم تک پہنچی. لہٰذا یہ شروع سلسلہ کہاں سے ہوا؟ امام باقر علیہ السلام سے الہ یہ کفایہ. شیخ خراسانی جو ہیں یہ 1255 ہجری میں مشہد مقدس میں ان کی ولادت ہوئی، ان کی جو ہیں، اور انہوں نے کچھ عرصہ وہاں پہ پڑھا. پھر نجف اشرف یہ تشریف لے آئے، انہوں نے یہاں پڑھا. ان کی تقریباً جو ہیں 200 کے قریب ان کی کتابیں ہیں، 200 بلکہ 300 سے 400 کہہ رہے ہیں. اور ان کے شاگرد ہیں کافی سارے، 20 کے انہوں نے یہاں ذکر کیے ہیں، کتابیں اس طرح کافی ذکر کی ہیں. اور شیخ کی جو وفات انہوں نے ذکر کی ہے وہ 1329 ہجری میں. 1329 یعنی ابھی کیا چل رہا ہے؟ 1446. 100 سال سے زیادہ ہو گیا نا تقریباً 9 سال تک بغیر تقریباً کے. تو باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال اصل میں نے یہ وہ مہم سمجھا کہ یہ چیز بتا دی جائے کہ علم اصول کی بنیاد فائدہ ہے. کتاب میں لکھا ہوا تھا، میں نے کہا چلے جلدی گزر جاتے ہیں، علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. آج مقصد میں داخل ہوتے ہیں. تو مقصد میں داخل کیا واضح ہے، یہ ان کی روش ہے اصولیوں کی. علوم جب پڑھے جاتے ہیں تو سب سے پہلے موضوع کے بارے میں بحث کی جاتی ہے. تو بحث ہماری یہ ہے کہ علم اصول کا موضوع کیا ہے. تو علم اصول کا جو موضوع ہے یہاں پہ انہوں نے تعریف کی ہے اس کی، وہ یہ ہے وہ الذی یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ. علم اصول کا کیا موضوع ہے؟ کوئی علم اصول نہیں، کوئی بھی موضوع کل علم، کوئی بھی علم جو ہے اس کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ موضوع یہ ہوتا ہے کہ جس کے عوارض ذاتیہ سے کیا کی جائے. اب آگے دیکھیے گا، متن دیکھ لیں پھر اس کو ہم سمجھتے ہیں. اے بلا واسطہ فی العروض، وہ عوارض کیا ہونے چاہیے؟ ذاتی ہونے چاہیے، غیر ذاتی نہیں ہونے چاہیے. تو یہ میں آپ کو عوارض کہاں گیا موبائل عوارض لکھواتا ہوں. ہمارے پاس یہ جو عوارض ذاتیہ ہیں، یعنی جو عوارض ہیں ان کی 8 قسمیں ہیں ہمارے پاس. ہم ان 8 کو یہاں سمجھتے ہیں.
پھر ان 8 میں سے کون سے ذاتی ہیں، کون سے غریب ہیں جو نہیں شامل اس میں، اور کون سا واسطہ جو ہے وہ غیر مطلوب ہے یہاں پہ. تو یہ دیکھیے گا، میں آپ کو مثال بھی ایک ایک لکھوا دیتا ہوں اور وہ تمام جو ہیں وہ واسطے. سب سے پہلا ان العارض الی 8 اقسام. عارض کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں. پہلا لکھیے گا ما یعرض علی الشیء، ما یعرض علی الشیء من دون ای واسطہ و الا. کیونکہ جب تک یہ 8 ہم واسطے نہیں لکھیں گے نا، یہ عروض کی اقسام، یہ سمجھ نہیں آئے گا، یہ عبارت نہیں سمجھ آنے والی. ما یعرض علی الشیء من دون ای واسطہ و الا، جو کسی شے پہ عارض ہو بغیر کسی واسطے اور علت کے. جی الا علت و الا. جیسے عروض الامکان علی ذات الممکن. جی عروض الامکان علی ذات الممکن. آسان مثال ہے. جیسے ذات الماء بالمائیہ، پانی کا پانی ہونا، نمک کا نمکین ہونا. یہ نمکین عارض ہے نا نم پہ. انڈے کا سفید ہونا واضح ہے. اللہ کا خالق ہونا. مثالیں لے سکتے ہیں بہت ساری. یہ کیا ہے؟ اس سے بھی آسان ہے. اور کیا؟ نمک کا نمکین ہونا. نمک کیا ہے؟ ذات ہے. واضح ہے بات. اس پہ یہ صفت عارض ہو رہی ہے، اس کا نمکین ہونا. واضح نہ، یہ تو وہ ہے لازمہ غیر ذاتی ہے. واضح ہے. دیکھیں ما یعرض علی الشیء من دون ای واسطہ، جو کسی شے پہ عارض ہو بغیر کسی واسطہ کے. تو یہ کیا ہے؟ جیسے اسم کا مورب ہونا. اسم کے مورب ہونے کی ضرورت ہے کسی دلیل کی؟ نہیں. جیسے حروف کا مبنی ہونا. مثالیں جتنی چاہیں آپ اس کے لیے کیا ہیں وہ لا سکتے ہیں. یعنی اس کی عوارض ذاتی نہیں ہے. یہ عوارض ذاتی ہے. یہ پہلی قسم ہوگی. واضح ہے پہلی قسم میرا خیال ہے. دوسری قسم ما یعرض علی الشیء. دقت کیجیے گا. ما یعرض علی الشیء بے واسطات داخلیہ مساویہ. ما یعرض علی الشیء بے واسطات داخلیہ مساویہ، یعنی کسی ذات پہ شے عارض ہوتی ہے اس ذات کے اجزاء میں سے ایک جز کے واسطے سے اس کے مساوی ہوتی ہے. جیسے التکلم ثابت للانسان بے واسطۃ النطق. نطق کے واسطے سے انسان کیا ہے؟ متکلم ہے. یہ تو ذاتی نہیں رہے. ذاتی وہ بعد میں لکھ لینا. یہ دو ہو گئے نا. ایک دفعہ شے عارض ہوتی ہے بغیر واسطے کے. واضح ہے بات. یہ فلسفے میں اس کو کہتے ہیں ماہیت ہو علمیت ہو. یہ وہ جس کی کیا ہے وہ ماہیت ہی یعنی ذات ہے. جیسے انڈے کا سفید ہونا، مش کا میٹھا ہونا، چینی کا میٹھا ہونا، یہ ایسی چیزیں ہیں. دیوار کا سفید ہونا ان میں سے نہیں ہے، کیونکہ دیوار شے ہے اس کا سفید ہونا یہ خارج عن ذات ہے. دوسری جو ہم نے ابھی لکھی، دوسری کیا ہے؟ جہاں پہ
عارض ہوتی ہے، جیسے تکلم عارض ہو رہا ہے کس پہ؟ انسان پہ، لیکن کس واسطے سے؟ بواسطۃ النطق۔ ہاں، یہ کس سے ہے؟ اس کے یعنی ذات میں شے ہے وہ اس کے مساوی ہے۔ تکلم اور نطق دونوں کیا ہیں؟ مساوی ہیں۔ واضح ہوگا دوسرا۔ تیسرا ما یورز علی الشیء بواسطۃ داخلیہ عام، ما یورز علی الشیء بواسطۃ داخلیہ ولکنہ مو مساویہ بل عام۔ جیسے المشی العارض للانسان بواسطۃ کون ہی حیوان ہے؟ المشی العارض للانسان بواسطۃ کون ہی حیوان ہے؟ انسان بھی ماشی ہے نا، لیکن کس وجہ سے؟ حیوان ہونے کی وجہ سے، کیونکہ حیوان کا یہ خاصہ ہے نا ماشی ہونا، اس وجہ سے۔ میرے انسان کا ماشی ہونا یہ اس کے انسان ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، حیوان ہونے کی وجہ سے۔ بواسطہ عام ہے، یہ تین ہو گئی ہے، یعنی صفات جو عارض ہوتی ہیں کسی ذات پہ، یا تو عین ذات ہوتی ہیں جیسے نمک کا نمکین ہونا، واضح ہے بات، یا اس کی ذات کے اجزاء میں سے ایک جز کے مساوی ہوتی ہیں، جیسے انسان کا متکلم ہونا، کلام کرنا نطق کے مساوی ہے، یا پھر کیا ہے وہ جو عارض ہوتی ہے صفت، وہ اس کی ذات کا جو جز عام ہے نا، یعنی جنس کے ذریعے، کبھی فصل کے ذریعے کبھی جنس کے ذریعے، جیسے کیا ہے حیوان کے ذریعے، حیوان جنس ہے انسان کے لیے، اس پہ کیا عارض ہوتی ہے؟ مشی عارض ہوتی ہے۔ چوتھا ما یورز علی الشیء بواسطۃ خارجیہ مساویہ، صفت عارض ہوتی ہے کسی شے پہ واسطے، لیکن یہ واسطہ داخلی نہیں ہے، خارجی ہے، مساوی، وہی سابقہ کی طرح۔ سابقہ میں ہم نے کہا تھا داخلی ہے اور مساوی ہے، اب کہیں گے یہ خارجی ہے وہ واسطہ اور کیا ہے؟ مساوی ہے، لیکن ہے کیا؟ مساوی۔ جیسے الضحک العارض للانسان بواسطۃ التعجب، کہ ضحک کیا ہے؟ انسان پہ عارض ہے، لیکن کس کے واسطے سے؟ تعجب کے واسطے سے۔ فإن تعجب امر خارج عن الانسان وليس جنسا او فصلا، نہ جنس ہے نہ فصل ہے، خارج ہے انسان کی حقیقت سے، لیکن تعجب کے واسطے سے انسان کیا ہے؟ متعجب ہوتا ہے تو ہنستا ہے۔ وہ امر مساو للانسان فإن غیرہ لا یتعجب، لیکن خارج عن الذات ہے۔ واضح گئے چوتھا۔ پانچواں ما یورز علی الشیء بواسطۃ خارجیہ عام، یہ پانچ قسمیں ویسے واضح ہیں۔ پہلی بغیر واسطے کی عین ذات ہے، یہ جو چار ہیں کبھی وہ ذات میں داخل شے واسطہ ہے، کبھی مساوی ہے کبھی عام ہے، کبھی ذات سے خارج شے واسطہ ہے، کبھی مساوی ہے کبھی عام ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جیسے التعب العارض علی الانسان، تھکنا، التعب العارض علی الانسان بواسطۃ المشی، کس واسطے سے؟ مشی کے واسطے سے۔ فإن المشی امر خارج عن الانسان، مشی کیا ہے؟ خارج ہے انسان کی حقیقت سے، لیکن انسان جب چلتا ہے تو کیا ہے؟ تھکتا ہے۔ واضح ہے بات یہ۔ وہ عام منہ لأن بقیت افراد الحیوان تمشی ایضا، واضح ہوئی یہ پانچ قسمیں عوارض کی۔ چھٹی ما یورز علی الشیء بواسطۃ خارجیہ اخص، یہ چھٹی اب کیا ہے؟ پہلے ہم نے کہا تھا مساوی اور عام میں تو یہ داخلی اور خارجی دونوں برابر ہیں، اب ہم کہہ رہے ہیں خارجی میں تیسری قسم کا اضافہ کر رہے ہیں، اخص کا اضافہ، اخص کا اضافہ کر رہے ہیں۔ جیسے الضحک العارض علی الحیوان بواسطۃ تعجب، الضحک العارض علی الحیوان، انسان کے نہیں حیوان پہ جو ضحک عارض ہوتا ہے کس کے واسطے سے؟ تعجب کے واسطے سے۔ یہ اخص ہے نا، حیوان عام ہے، واضح ہے بات یہ۔ ساتواں ما یورز علی الشیء بواسطۃ مباینہ، عارض ہو شے پہ لیکن کس کے واسطے سے؟ نہ مساوی نہ عام نہ آکس، بلکہ تباین سے، وہ شے مباین ہے۔ جیسے الحرارہ العارضہ علی الماء بواسطۃ النار، جیسے حرارت کس پہ عارض ہوتی ہے؟ پانی پہ، کس کے واسطے؟ آگ اور پانی دونوں کیا ہیں؟ مباین ہیں۔
فَإِنَّ الْمَاءَ يَصِيرُ حَارًا وَسَاخِرًا بِسَبَبِ النَّارِ. آخری 8واں ما یورز علی الشیء بواسطۃ فی العروض. پھر شے پہ عارض ہوتی ہے لیکن کس کے واسطے سے؟ عروض کے واسطے سے. واضح ہے بات یہ. کیا یعنی واسطہ فی العروض؟ اس کو آسان لفظوں میں کر دیتے ہیں. واسطہ فی العروض یعنی کیا؟ جیسے یہ ہم کہہ رہے ہیں پرنالہ بہہ رہا ہے. پرنالہ نہیں بہہ رہا، پانی بہہ رہا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ پرنالہ بہہ رہا ہے. یہ واسطہ فی العروض ہے. جیسے والمراد بہا تلک الواسطہ، واسطہ فی العروض کی تعریف التی بسببها لا یورز الوصف علی المعروض حقیقتا بل یورز علیہ مجازا و مسامحتا. وہ صفت کیا ہے؟ حقیقت میں اس پہ عارض نہیں ہوتی. جریان میزات پہ حقیقت میں عارض نہیں ہو رہا، بالمعروض مجاز. کما فی قولنا جرى المیزات. دوبارہ پھر دیکھیں واسطہ فی العروض کسے کہتے ہیں؟ مراد بہا تلک الواسطہ، یہ وہ واسطہ ہے التی بسببها لا یورز الوصف علی المعروض. وصف کیا ہے؟ موصوف پہ بالحقیقت. چلیں مثال تطبیق کر لیتے ہیں، سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی آپ کو. مثال تو سمجھ میں آ گئی ہے، آسان اس کی تاریخ جو ہے نا سمجھ نہیں وہی تعریف. مثال سمجھ آئے گی، تعریف واضح ہے. مثال کیا ہے آپ کے پاس؟ جیسے ہم کہتے ہیں جی پرنالہ بہہ رہا ہے، آپ کے پاس میزاب ہے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ وصف جریان ہے. واضح ہے بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرنالہ بہہ رہا ہے، حالانکہ پرنالہ نہیں بہہ رہا. بہہ کیا رہا ہے اس کے اندر؟ آپ وہ جو پانی کا بہنا ہے اس کی وصف کو اسناد کرتے ہیں غیر معولہ کی طرف. اسناد کس کی طرف کرتے ہیں آپ؟ پرنالے کی طرف. یہ جب آپ جب کربلا جا رہے ہیں، آپ سے پوچھے کہاں جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں کربلا جا رہا ہوں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی جا رہی ہے. یہ جو آپ اپنی طرف نسبت دیتے ہیں جانے کی، حالانکہ آپ تو نہیں جا رہے، آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں، ساکن ہیں، گاڑی جا رہی ہے نا. یہ واسطہ فی العروض ہے. نہیں آپ نہیں جا رہے، آپ ساکن ہیں. جانا ہوتا ہے اب چلیں. گاڑی چل رہی ہے، آپ تو نہیں چل رہی. تو یہ واسطہ فی کیا ہے؟ واسطہ فی العروض ہے. جیسے مثال پڑھنے دیجیے گا. جیسے قولنا جرى المیزاب فإن الجریان ينسب إلى الميزاب بعلاقة الحال والمحل فالمیزاب محل والماء حال. یہ مکان ہے جس کے اندر یہ پانی کیا ہے؟ جاری ہو رہا ہے. وبسبب هذا العلاقہ ينسب الجریان إلى الميزاب وهذه النسبة نسبة مجازية فإن الميزاب ليس بجار حقيقة وإنما الجاري هو الماء وهذا بخلافه في الأقسام السابقة فإن الوصف فيها كان عارضا على الموصوف حقيقة. باقی 7 قسموں میں ٹوٹل کی جو 7 ہیں اس میں حقیقت میں وصف کس پہ عارض ہوئی ہے؟ موصوف پہ. یہاں 8ویں قسم میں حقیقت میں وصف موصوف پہ عارض ہوئی ہے؟ نہیں. پانی جو جریان ہے یہ کس کی وصف ہے؟ پرنالے کی یا پانی کی؟ پانی کی. تو آپ پانی کی طرف نسبت نہیں دے رہے، اس کی کس کی طرف نسبت دے رہے ہیں؟ وہ پرنالے کی طرف، میزاب کی طرف. کہتے ہیں یہ واسطہ فی العروض ہے. اس کو واسطہ فی العرض بھی کہتے ہیں اور واسطہ فی العروض بھی کہتے ہیں. اس کو واضح کی بات یہ ہمارے پاس وہ ہیں کتنی ہوگی؟ 8 ہو گئی. اب آ جائیں اس کی طرف جو ہمارے پاس متن میں ہے. متن ہم نے کیا کہا؟ وَهُوَ الَّذِي يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ عَوَارِضِهِ الذَّاتِيَّةِ. یہ عوارض ذاتیہ کون سے ہوتے ہیں؟ ان 8 میں سے جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہر علم میں کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ عَوَارِضِهِ، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 8 کے 8 ہی عوارض ذاتیہ ہیں. واضح ہے بات یہ. آپ کو کچھ بھی آ گیا. تو کہتے ہیں وقت نصب المشہور انہم اتفقوا علی کون ثلاثہ من الاقسام السابقہ ہی من العارض الذاتی. جو 7 پہلی ہیں ان میں سے جو پہلی 3 ہیں یہ عوارض ذاتی ہیں. ہاں. واربع ہی من العارض الغریب. 4 کیا ہیں؟ وہ عوارض غریب ہیں. واضح ہے بات یہ. اور 8ویں تو ویسے ہی عجیب ہے. عجیب و غریب.
یہ کون سی تین ہیں جو عوارض ذاتیہ ہیں؟ تین کون سی ہیں؟ پہلی لکھیں بلا واسطہ، دوسری بے واسطہ مساویہ داخلیہ، تیسری خارجیہ، واسطہ مساویہ لیکن خارجیہ، واسطہ مساویہ خارجیہ، تین ہو دیکھیں دوبارہ، پہلی بلا واسطہ، دوسری واسطہ مساویہ داخلہ، تیسری واسطہ مساویہ خارجیہ، واسطہ مساویہ داخلیہ، تیسری واسطہ مساویہ خارجیہ۔ واضح ہوگی باقی ہے، باقی ہمیں ضرورت نہیں ہے لکھنے کی کیونکہ ہمارے محل شاہد میں یہی آتا ہے۔ جی کفایہ پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، پہلی بلا واسطہ، دوسری واسطہ مساویہ داخلیہ، تیسرا واسطہ مساویہ خارجیہ۔ یہی ہے، اسی کو میں نے کیا مصنف نے تو کہا نہیں نا کچھ، یہی تو کفایہ ہے، کچھ کہہ دیتے تو بات ختم تھی، واضح ہے کچھ کہا ہی نہیں۔ یہ دیکھیے گا ان موضوع، بس یہ ختم کر دیجیے، یہ بحث آج کا درس ہمارا مکمل ہو گیا۔ یہ دیکھیے گا ان موضوع العلم، ہر علم کا موضوع کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ عَوَارِضِهِ، جس میں کیا ہے؟ اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ اب عوارض ذاتیہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ یہ تین ہیں۔ تب اگر یہ آٹھ نہ لکھتے، یہ تین سمجھ میں آتی، کفایہ یہی ہے، کیا کریں مجبوری ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے، لہٰذا یہ عوارض ذاتیہ کے نیچے آپ لکھیں گے کیا ہے؟ بلا واسطہ، جب صفت موصوف پہ بغیر واسطے کے عارض ہو تو کہیں گے یہ واسطہ کیا ہے؟ تو عوارض ذاتیہ میں سے ہے۔ جب صفت موصوف پہ واسطہ داخلیہ مساویہ سے ہو تو کہیں گے یہ عوارض ذاتیہ میں سے ہے۔ جب صفت موصوف پہ عارض ہو لیکن واسطہ کیا ہے؟ خارجیہ ہو لیکن مساوی ہو۔ مثالیں ہم نے لکھ لی ہیں، اے آٹھویں بھی ہم نے لکھ لی ہے، اے کر کے بلا واسطہ فی العروض، واسطہ فی العروض بھی نہیں، یعنی صفت کسی شے کے حقیقت پہ عارض نہ ہو، غیر پہ عارض ہو، اور وہ عارض ہونا بھی من باب المجاز ہو، اسے نہیں کہیں گے۔ جیسے مثال دیجیے گئی، میں نے کافی مثالیں دی ہم نے میں پہلے، قرآن سے مثال جیسے کیا ہم نے کہا، ہم نے قرآن میں کہا جی وہ فرعون نے قتل کیے ہیں، فرعون نے کہاں قتل کیے تھے بیٹے؟ اللہ نے کہا نہیں ہے کہ قتل تو لوگ بالکل میں کیا تھا، لیکن نسبت کس کی طرف ہے؟ فرعون کی طرف ہے۔ یہ نسبت کیا ہے؟ مجازی ہے، حقیقت میں وہ حکم دینے والا تھا نا قتل کا۔ ہاں واحد القریہ والی جو نسبت ہے، قریہ سے سوال کرو، گاؤں سے الگ ہے، گاؤں سے کہاں سوال ہونا ہے؟ سوال کس سے ہونا ہے؟ گاؤں والوں سے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ واسطہ فی العروض ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں اے بلا واسطہ فی العروض، واضح ہے بات یہ۔ اگر دیکھیں کسی موضوع پہ صفات عارض ہو رہی ہیں، یعنی بحث کی جا رہی ہے، لیکن وہ بحث عوارض ذاتیہ سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ واسطہ فی العروض ہے، وہ یا عوارض غریبہ ہیں، جیسے ہم نے وہ باقی اقسام 4 لکھی ہیں، تو وہ دوسرے نہیں کہیں گے کہ یہ علم اصول کا موضوع ہے، موضوع نہیں ہوگا، کسی بھی ہاں ہم اخذ کر رہے ہیں علم اصول کا، کسی کو نہیں موضوع نہیں کراتے ہیں۔ واضح ہوگی بات یہ بریکٹ تھا، یہ بریکٹ کو وضاحت کرنے میں ٹائم لگ گیا ہمیں۔ ان موضوع العلم، ذکر کیجیے گا ابھی، ہر علم کا جو موضوع ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہوا نفس موضوعات مسائل ہوا علم، اس موضوع کے مسائل کا بھی وہی موضوع ہوتا ہے، اس علم کے مسائل کا بھی وہی موضوع ہوتا ہے۔ مثال میں دے دوں یہاں پہ، مثال کے کلمہ اور کلام علم نحو کا موضوع ہے، واضح ہوگی بات یہ۔ کہتے ہیں پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کسی بھی علم کے موضوع کو اس کے مسائل کے موضوع کو دیکھیں، اگر وہ ایک ہے تو وہی ہے۔ مسائل کیا ہیں علم نحو کے؟ علم نحو کے مسائل ہیں وہ
مرفوع ہونا، منصوب ہونا، مجرور ہونا، اسم فعل حرف معرب ہونا، مبنی ہونا، یہ مفرد تثنیہ جمع ہونا، مسند الیہ مسند، یہ ان سب کا ہے موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام۔ کلمہ کبھی معرب ہوتا ہے، کبھی مبنی ہوتا ہے، کلمہ کبھی اسم ہوتا ہے، کبھی فعل ہوتا ہے، کبھی حرف ہوتا ہے۔ یہاں سے پہچانیں گے دونوں کا موضوع کیا ہے۔ لہٰذا ہر علم کا جو موضوع ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے مسائل کا وہی موضوع ہوتا ہے۔ یہ ہوا نفس موضوعات مسائل ہوگا، جو مسائل کے موضوعات ہیں وہی علم کا موضوع ہوگا۔ مسائل کیا ہیں؟ مثلا جیسے ہم نے کہا اسم ہے، مثلا مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے علم نحو کا، اس کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ۔ فعل کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ۔ حرف کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ۔ یہ تمام موضوعات کیا ہیں؟ کلمہ ہیں۔ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ۔ لہٰذا کسی بھی علم کا موضوع اس کے مسائل کے موضوعات ہیں۔ وما یتحد ماہا خارجن، اور خارج میں وہ کیا ہوتا ہے؟ متحد ہوتا ہے، مصداق میں ایک ہی ہوتے ہیں وہ۔ وَإِنْ كَانَ يُغَايِرُهَا مَفْهُومًا، علیکم السلام، کوئی حرج نہیں، اگرچہ مفہوم کے اعتبار سے کیا ہے وہ مغایر ہی کیوں نہ ہو، مفہوم چاہے ایک نہ ہو، کوئی حرج نہیں۔ مصداق کیا ہونا چاہیے؟ موضوع سے جی نہ اس طرح کہیں، ایک دفعہ آپ کے پاس اب دو ہو گئے نا موضوع، ایک ہو گیا علم کا موضوع، ایک ہو گیا مسائل کے موضوعات، یہ مصداق میں ایک ہونے چاہیے۔ مفہوم میں اگرچہ کیا ہیں متغیر ہو کوئی مشکل نہیں، مفہوم مختلف ہو سکتا ہے اور مفہوم مختلف ہوگا بھی۔ جب آپ کہیں گے فعل کا موضوع کلمہ ہے تو وہ کون سا کلمہ ہوگا جو فعل کا موضوع ہے؟ وہ موضوع مقسم، وہ کلمہ مقسم نہیں ہوگا نا، وہ ایسا کلمہ ہے جس کے اندر حدث پایا جاتا ہے، تو مفہوم مختلف ہوگا، لیکن مصداق میں دیکھیں گے تو ایک ہی ہے، دونوں کلمہ ہیں، یہ بھی کلمہ وہ بھی کلمہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کا معنی یہ ہے ایسا کلمہ جس کے اندر حدث پایا جاتا ہے، اور جو کلمہ آپ کا علم کا موضوع ہے وہ کیا مقسم ہے، مطلق ہے۔ وہ یہ علم منطق میں، فلسفے میں جو بیان کرتے ہیں، انہوں نے ابھی بھی تازہ امتحان دیا ہے اصول کا، بشرط شے بشرط لا بشرط، جو کلمہ علم نحو کا موضوع ہے وہ لا بشرط ہے، جو کلمہ فعل کا موضوع ہے بشرط شے۔ بشرط شے کیا ہے؟ بشرط الزمان، حدث ہوگا تو اس کے اندر تب ہے۔ وَإِنْ كَانَ يُغَايِرُهَا مَفْهُومًا تغایر الکلی و مصادیقہ، کیسے یہ ہو سکتا تغایر؟ جیسے کہ کلی اپنے مصادیق کے ساتھ آتی ہے، وہ یہ مقسم ہے، وہ اس کی اقسام ہے۔ یہ کلمہ جو علم کا موضوع ہے جس کو ہم نے کہا ہے وہ مقسم ہو گیا، اس کی اقسام یہ اسم فعل حرف تین کا، یہ بھی کلمہ ہے۔ یہ تغایر الکلی و مصادیقہ و طبعی و افرادہ، جیسے کلی اپنے مصادیق کے ساتھ آتی ہے، جیسے کلی طبعی اپنے کیا ہے افراد کے ساتھ آتی ہے۔ کوئی اور نہیں، مفہوم کے اعتبار سے تغایر کیا ہے ہو سکتا ہے۔ کل انشاءاللہ مسائل ذکر کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پہلی بات ہے گھبرانا نہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ کیوں؟